بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو لا کانسیپٹس. ٹوڈیز آر ٹاپک از دی گارڈین آف پراپرٹی ان دی گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890. دفعہ 27 کے مطابق کسی وارڈ کی جائیداد کا ولی پابند ہے کہ وہ اس جائیداد کا اس محتاط طریقے سے لین دین کرے جس طرح ایک عام شخص اس کے ساتھ برتاؤ کر سکتا ہے, گویا وہ اس کی اپنی ہو, اور وہ تمام امور سر انجام دے سکتا ہو جو جائیداد کے حصول, حفاظت یا فائدے کے لیے موزوں اور مناسب ہوں. اب جائیداد کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جائیداد کا ولی صرف وہی شخص نہیں ہے جسے قانون کے تحت مقرر کیا گیا ہو, بلکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جسے قانون نے ایسا ولی تسلیم کیا ہو. لیکن ان میں وہ اشخاص شامل نہیں ہیں جنہوں نے کسی قانونی اختیار کے بغیر کسی ولی کے حق پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہو یا نابالغ کی جائیداد کا انتظام از خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہو. شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حسب ذیل اشخاص ترجیحاً جو ہے نابالغ کی جائیداد کے ولی قرار دیے گئے ہیں, جن میں باپ کی وصیت میں مقرر کردہ وصی یا ایگزیکیوٹر, یا دادا کی وصیت میں مقرر کردہ وصی. ان ولیوں کی عدم موجودگی میں عدالت نابالغ کی جائیداد کا ولی مقرر کرنے کی مجاز ہے. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے مطابق 5 قسم کے ولی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں, جس میں نمبر 1 پہ ہائی کورٹ سے مقررہ ولی جو لیٹر پیٹنٹ کے اختیارات کے تحت نامزد کیا گیا ہو. نمبر 2 پہ حقیقی ولی. نمبر 3 پہ عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ولی. نمبر 4 پہ وصیتی ولی, یا نمبر 5 پہ فی الواقع ولی. یعنی ولی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک حقیقی ولی ہو سکتا ہے یا جو باپ یا دادا وغیرہ ہو. اس کے بعد وصیتی ولی ہو سکتا ہے جسے باپ دادا نے وصیت کے طور پہ ولی بنا دیا ہو, یا پھر جس نے خود ہی کسی کی جائیداد کا اختیار سنبھال لیا ہو اور اچھے طریقے سے سنبھال رہا ہو, وہ فی الواقع ولی ہو سکتا ہے. یا پھر گارڈین بائی کورٹ ہو سکتا ہے, جسے کسی کورٹ نے بچے کی جائیداد کا گارڈین مقرر کر دیا ہو اس کی ویلفیئر کے لیے. جب بھی کسی بچے کی ذات کا ولی مقرر کیا جائے گا تو اس بچے کی ویلفیئر, اس کی تربیت, اس کی فلاح و بہبود جو ہے وہ دیکھی جائے گی. اسی طرح جب کسی جائیداد کا ولی مقرر کیا جائے گا تو جائیداد کی بہتری کے لیے جو بندہ کام کر سکے اسے ہی ولی مقرر کیا جائے گا. جائیداد کے ولی کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو کہ کسی بھی مالک کو اس جائیداد پر اختیارات حاصل ہیں, مگر یہ جائیداد اس کی اپنی بالکل نہیں ہوگی, لیکن اسے کام بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح کہ اپنی جائیداد کے تحفظ کے لیے کوئی انسان کام کرتا ہے. اگر کسی کو کسی بچے کی جائیداد کا ولی مقرر کیا گیا ہے تو اس کے پاس وہ جائیداد اس بچے کی امانت ہے. کسی جائیداد کے قانونی ولی کو غیر منقولہ جائیداد کو فروخت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں, سوائے ان صورتوں کے جب اس جائیداد کی دگنی قیمت مل رہی ہو, یا پھر جب نابالغ کی دیگر جائیداد نہ ہو اور فروخت اس کی پرورش کے اخراجات کے لیے ضروری ہو, جب نابالغ کے مرنے والے باپ کے ذمے قرضے واجب الادا ہو اور ان کی ادائیگی کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو, جب ہبہ بالوصیت قابل ادائیگی ہو اور اس کی ادائیگی کا دیگر ذریعہ نہ ہو, یا پھر جب جائیداد کے انتظام کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں, یا پھر جب جائیداد خراب ہو رہی ہو, یا پھر جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا ہو اور ولی کو یقین ہو کہ اس کی بازیابی کی کوئی امید نہیں ہے. انتہائی ضرورت کی صورت میں جائیداد کو رہن رکھا جا سکتا ہے. ایک حقیقی ولی جو ہے حقیقی سرپرست نابالغ کی جائیداد کا تبادلہ کر سکتا ہے اگر اس سے جائیداد کی حفاظت مقصود ہو. نابالغ کا ولی اس کی طرف سے راضی نامہ کر سکتا ہے اگر یہ نابالغ کے مفاد میں ہے. AIR 1918 PC 11 کی ججمنٹ میں کہا گیا کہ ڈی فیکٹو سرپرست کو نابالغ کی اشیاء فروخت کرنے اور گروی رکھنے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ قانونی ولی کو ہے. ان تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, یعنی کہ یتیم کا مال جو ہے وہ اس کی امانت ہے اور اسی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ صرف اس کے سرپرست ہو تاکہ اس کے جائیداد کا تحفظ کیا جا سکے. کسی بھی جائیداد کے ولی کو تمام اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جائیداد کی حفاظت یا فائدے کے لیے موزوں اور مناسب انتظامات کرے. یہ تھا سیکشن 27 آف دی گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.